پھر جب ہم رمضان کریم کے اس لفظ کا تھوڑا سا غور کریں کہ یہ معنی کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کے حقیقی معنی کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں کہ رمضان جو بنا ہے وہ رمضان سے بنا ہے، اور رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی سخت گرمی جو جلد کو جلا دے، پگھلا دے، اتنی سخت گرمی کہ آدمی کی جلد، آدمی کا جو چمڑا ہے وہ گل جائے، جل جائے، پگھل جائے، تو اس کو رمضان کہتے ہیں۔ تو یہ رمضان کریم جو لفظ ہے، رمضان جو لفظ ہے، یہ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا، اسلام کی آمد سے پہلے بھی اس مہینے کو رمضان کہا جاتا تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہو گئی، قرآن کی آمد ہو گئی، سرور کائنات کی آمد ہو گئی، اور اللہ کے پیغام کو اللہ نے عام کر دیا، تو قرآن میں بھی اللہ نے اسی لفظ کو باقی رکھا، رمضان کو باقی رکھا۔ تو رمضان اسلام کے آنے سے پہلے جلانے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، جھلسانے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، لیکن اب اس معنی کی کیسی جو ہے تعلق ہوگا، یا پھر اس معنی کی کیسی مناسبت ہوگی، تو مفسرین بتاتے ہیں کہ اب اس معنی کا تعلق ایسے ہوگا کہ رمضان کریم جب ہم دیکھتے ہیں، رمضان کسی کو حاصل ہو جاتا ہے، تو ہم ایک مثال کے طور پر سونے کی مثال لے لیجئے کہ سونے کو پاک کرنے کے لیے پھٹی میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں جلایا جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کا تمام میل کچیل جو ہوتا ہے نکل جاتا ہے، اور آگ میں جلنے کے بعد کھرا سونا باہر آتا ہے۔ ویسے ہی مثال مومنین کی ہے کہ جب کوئی مومن رمضان پا لیتا ہے، رمضان اس کو مل جاتا ہے، اور وہ رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر رمضان کے صدقے میں اللہ اس کے گناہوں کو میڑ دیتا ہے، گناہوں کو پگھلا دیتا ہے، اور ایک مومن کھرے سونے کے طور پر رمضان کے باہر نکلتا ہے تو کھرا سونا بن کر نکلتا ہے، گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے، اور ہر ایک آلودگی، نجاست اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان ہے جو مومنین کو صاف و پاک کر دیتا ہے، مومنین کے ہر گناہ کو میٹ دیتا ہے، مومنین کو اللہ کا سچا بندہ بنا کر اب لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔